السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں جس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ منافق لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے سرداروں کے پاس لوٹتے ہیں تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم ان کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے. تو یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ان کو حقیر جانتے تھے، ان کو کمتر سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا: اللہ یستہزئ بہم، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی مذاق اڑاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے یہ مقابلہ کے لیے کہ جیسے انہوں نے کیا تب اللہ نے ایسا کیا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اس طریقے سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں اس مفہوم کی جو مقابلے کے طور پہ استعمال ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا، ان لوگوں نے تدبیر اختیار کی تو اللہ نے بھی تدبیر اختیار کی. تو ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ مذاق اڑایا اہل ایمان کا، تو اللہ نے بھی کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑایا. نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. تو یہ مقابلہ کے لیے. انما الجزاء من جنس العمل، جیسا انہوں نے کیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ دنیا میں بیٹھ کر کے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیا ہے. اسی کو کہا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین ایسے ظالموں اور منافقوں کو مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. اور اس مہلت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کافر لوگ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا کبھی نہیں. ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کا کام اکٹھا کر لیں اور گناہ کما لیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آخرت میں بہت خطرناک اور رسوا کن عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر انہیں گمراہی میں اور ڈھکیلتا ہے، انہیں اور گمراہ کرتا ہے تاکہ یہ اس دنیا میں خوب گمراہ ہو جائیں اور ان کو آخرت میں سخت سے سخت عذاب ان کو ملے. انما الجزاء من جنس العمل، جیسا ان لوگوں نے کیا
ویسا ان کو بدلہ ملے گا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جیسا وہ برا کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح ان کو برا ٹھکانہ ملے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقوں کے اس شرارت کا انجام بتلایا ہے کہ وہ جو اہل ایمان کا یا صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا. سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ اہل نفاق کل قیامت کے دن مسلمانوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رکو رکو تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. کہ منافق لوگ کل قیامت کے دن اہل ایمان سے کہیں گے رکو رکو انتظار کرو ہمارا تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. تو کل قیامت کے دن یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم جاؤ پیچھے وہاں سے روشنی لے لو، اور پھر وہیں سے دیوار قائم کر دی جائے گی. اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور پھر اس کے ظاہری حصے میں عذاب اور تباہی ہوگی. تو اللہ رب العالمین منافقوں کو آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کی منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں ہوگا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، ایمان کے راستے پر چلیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور نفاق اور کفر کے راستے سے بچ کر توحید و ایمان کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہیں. اس سے ہماری سرخروئی، کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور ہدایت پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.